بکثرت یہ سوالات آ رہے ہیں کہ کسی ملک کا نیشنل ڈے منانا وہ کیسا ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب تشریف لائے تو مدینہ منورہ کے لوگ جو ہیں ان کے ہاں اسلام سے پہلے سے کچھ دن تھے کہ جس دن میں اپنے کام کاج بند کرتے اور کھیل کود کرتے، خوشی مناتے، اور ان دنوں کا تعلق نہ تو کسی بت کے ساتھ تھا نہ ان کے کسی عقیدے کے ساتھ تھا، ویسے ہی رسم چلی آ رہی تھی ان کے ہاں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ دن کیا ہے جو تم خوشی مناتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جاہلیت سے لے کر ہمارے یہاں دن چلے آ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ان دنوں کے بجائے یہ 2 دن دیے ہیں۔ وہ کون سے 2 دن ہیں؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ مسلمانوں کے لیے خوشی کے لیے جو سالانہ کوئی تہوار ہے، کوئی فیسٹیول ہے، کوئی سالانہ دن ہے خوشی منانے کا، عید ہے، تو یہ 2 دن ہے۔ حالانکہ جیسا میں ذکر کیا کہ یہ جو ان کے دن منانے کا اس کا کسی شرک کفر سے تعلق نہیں تھا، لیکن چونکہ وہ تہذیب کلچر وہ تھا جو اسلام سے پہلے کی جاہلیت کا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ان پر جاری رہنے کی ان کو اس بات کی اجازت نہ دی۔ جسے معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کو خوشیاں غمیاں بھی وہی کرنا چاہیے جس کے اللہ نے اجازت دی ہے۔ تو مسلمانوں کے پاس 2 عیدیں ہیں، 2 فیسٹیول ہیں، خوشی منانے کے 2 دن ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ خوشیاں دیتا رہتا ہے، اولاد پیدا ہونے کی اور کسی نعمت کی وہ خوشیاں ہیں، لیکن ہم بات کر رہے ہیں ان خوشیوں کی جو سالانہ طور پر جس کو ایک عید کا نام دیا جاتا ہے، جو ایک مخصوص انداز سے کسی خاص دن میں ہر سال آتا ہے، جس کو نیشنل ڈے یا کوئی بھی طرح کے ڈے کا نام دیتے ہیں، کوئی مدر ڈے ہے، کوئی برتھ ڈے ہے۔ تو اس طرح کے ڈے منانا اس کا اسلام میں حکم کیا ہے؟ جس طرح آپ نے اس حدیث میں سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت ہم کو نہیں دی۔ دوسری چیز یہ اس طرح کے تہوار، اس طرح کے فیسٹیول یا اس طرح کے ڈے ہم کو کہاں سے ملتے ہیں؟ اصل ان کو شروع کرنے والے کون ہیں؟ کافر ہیں، کافروں کے کلچر ہیں، چاہے وہ نیشنل ڈے ہو، چاہے برتھ ڈے ہو یا مدر ڈے، جو بھی اس طرح کے ڈے ہیں، یہ کافروں کے کلچر ہیں، وہاں سے آئے ہیں۔ تو کافروں کی طرف سے اگر آئے ہیں تو ابھی ہم یہی موضوع پڑھ رہے تھے دوستی دشمنی کا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم کے طور طریقے اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ اس لیے اگر کافروں کے کلچر ہے تو ہمیں اس طرح کے دن منانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تو عام حالت میں کسی مسلمان ملک کا کوئی نیشنل ڈے ہو اس کو بھی منانے کی اجازت نہیں، جس طرح کہ ہمارے شیوخ کے فتوے شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ابن فوزان، انہوں نے صاف طور پہ اس کو حرام قرار دیا ہے، ناجائز قرار دیا ہے۔ تو مسلمانوں کے ملک کا بھی تہوار کیوں نہ ہو، اس کا بھی نیشنل ڈے کیوں نہ ہو، چاہے کہ کافروں کے نیشنل ڈے جس میں کافر ملک اس کا کفر قائم ہوا ملک کے اندر، اس کے ڈے منانا، اس کے ڈے منانے والوں کو بھی اپنے ایمان کی جائزہ لینا چاہیے کہ کس درجے کے مومن ہیں۔ خیر، پھر ہمیں کرنا کیا چاہیے اس طرح کے دنوں میں؟ ہمیں جو کرنے کی پہلی بات، ان دنوں کے اندر کوئی خاص تو آپ کو چیز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کا کچھ بھی ان دنوں کے مناسبت سے کچھ کرنا وہ دن کو منانے کے اندر ہی آتا ہے۔ چاہے آپ کوئی جھنڈیاں نہ بھی لگائیں، کوئی جلسے جلوس نہ بھی نکالیں، سمجھے نا، صرف آپ نے اس طرح کے دنوں میں خاص طور پر کوئی ایسی محفل مجلس کر لی کہ جس میں بھی اس دن میں ہمیں آزادی ملی تھی، چاہو آئے مل کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ہاں، یہ بھی کیا ہے؟ اس دن کو منانے کا ہی انداز ہے، اس دن کو منانے کا انداز ہے۔ اس لیے ہمیں عموماً اللہ تعالیٰ کا ہر حالت میں، یعنی کہ صرف اس دن میں اگر اللہ تعالیٰ نے کو نعمت دی ہے، آزادی کی نعمت دی، اور کوئی شک نہیں کہ آزادی کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر مسلمان کے ملک کی آزادی، مسلمانوں کی آزادی ہے، یعنی کہ کافروں کے اندر ہونے کا اور مزید غلامیوں کا انداز نہیں کہ جو بعض لوگ اپنی آزادی سمجھتے بیٹھے، تو اگر واقعی اللہ نے آزادی دی ہے مسلمانوں کو، کسی خاص خطہ دیا ہے، زمین دی ہے کہ تاکہ وہاں پر اللہ کے حکم سے کوئی اللہ کے حکم کو نافذ کر سکے کسی حد تک، اگر سے وہ کرتے ہی نہیں کرتے الگ بات ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا اور ہر حال میں کرنا، ہر روز کرنا، نہ کہ کسی خاص دن کو اس کے لیے مخصوص کرنا۔ تو یہ ہے جو کرنے کا کام ہے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔